صدور معتمدین و سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین جو مختلف ریاستوں سے اور ان ریاستوں کے اضلاع سے اس جلسے میں اس جشن میں شرکت کرنے کے وجہ سے تشریف لانے والوں کا ایک اجلاس منعقد کرتی ہے اور یہ بات میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت، مجلس کی کامیابی، مجلس کی نیک نامی یا مجلس اتحاد المسلمین کی بے باک آواز سے خائف ہونے والے لوگوں کو اگر کوئی اپنے خدمات کے ذریعے اگر مجلس کو مضبوط کر رہا ہے تو وہ سب سے پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے وہ سرگرم کارکن ہوتے ہیں، مجلس اتحاد المسلمین کے وہ جیالے، وہ جنونی کارکن و صدور معتمدین ہوتے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا دارومدار بھی مجلس کے صدور معتمدین اور کارکنوں پر بیٹھا ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین ان جلسوں کے ذریعے یا پھر اجلاس جو آج کا بالخصوص جو اجلاس ہے، ان اجلاس کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت فخر ملت رحمان سے لے کر سالار ملت اور آج نفی ملت بیرسٹر صدرالدین اویسی صاحب موجود رکن پارلیمنٹ و صدر کلیہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے کارکنوں کے سامنے ملک میں درپیش مسائل کو نہ صرف پیش کرنی ہے بلکہ اپنے کارکنوں کو ان حالات کا کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے ایک مکمل منصوبہ اور ایک پالیسی و پروگرام آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اپنے کارکنوں کو اپنے پالیسی اور اپنے پروگرام سے واقف کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پھر وقت کے تقاضوں کو رکھتے ہیں، بلکہ ان حالات، ان مسائل کا کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے ایک مکمل پالیسی کے پروگرام آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور آج اس بات سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ ہندوستان میں اور ہندوستان کے سیاسی شور و غل میں کئی آوازیں سنائی دیتی ہیں، ہر طبقے کی نمائندگی ہوتی ہے، ہر ذات یا ہر کسی کی اپنی آواز ہے، ان کی اپنی پہچان ہے، تو ان کے لیڈر ہیں۔ اور اگر میری مراد اس بات سے ہے کہ ہندوستان کے اس سیاسی شور و غل میں برہمنوں کی بات ہے تو شتریہ کی بات ہے، اس سیاسی شور و غل میں راجپوتوں کی آواز ہے تو اس سیاسی شور و غل میں پٹیلوں کی آواز ہے، تو گجروں کی آواز ہے، تو جاٹ کی آواز ہے، تو یادوں کی آواز ہے، تو بہوجن کی آواز ہے، ریڈی کی آواز ہے، تو کما کی آواز ہے، کابو کی آواز ہے، تو ویلما کی آواز ہے، بیکورڈ کلاس کی آواز ہے، تو پھر پاٹیلوں کی آواز ہے، مراٹھوں کی آواز ہے، ہر ایک کی آواز ہے۔ اور اس سیاسی شور و غل میں اگر ایک چھوٹی سی آواز ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کی اگر سنائی دیتی ہے تو الحمدللہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کی آواز ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین
سب سے بڑی اقلیت مسلمان کی آواز کی شکل میں گونجتی ہے. ہم کو سیاسی کامیابی ملے یا نہ ملے، ہم انتخابات میں کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی موجودگی اس بات کا احساس دلاتی ہے دشمنوں کو کہ اس ہندوستان میں ہم بھی ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، ہم بھی بس. آواز تو اٹھ رہی ہے، اور برسوں سے آواز بھی نہیں تھی، بے آواز سے، اور ہمارے مسائل پر کوئی سننے والا بھی نہیں تھا. لیکن آج ہم آواز بلند کرتے ہیں، اپنے مسائل کو سامنے رکھتے ہیں، اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 25 کروڑ مسلمان ہندوستان کے بے آواز نہیں ہے، بے مددگار نہیں ہے. ہم بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا جانتے ہیں، اور اختلاف کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بے وقت کے ساتھ اپنے حق کو حاصل کرنے کی جدوجہد. یہ ایک ایسی جدوجہد ہے جس کا آغاز ہم نے آج سے 65 برس پہلے کیا تھا، جب ہمارا تخت عجائب گھر کی زینت بن چکا تھا، ہمارے تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہمارے لہرات کی ہوئی کھیلیاں اجڑ چکی تھیں، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہماری عزتیں عصمتیں لٹ رہی تھیں، ہم بلا ہو چکے تھے. میری مراد ہندوستان کی آزادی کے بعد آپریشن پولو سے ہے، پولیس سیکشن کے وقت کی ہے. یہ ایسے برے حالات ہیں، یہ ریاست حیدرآباد شوروں کی لپیٹ میں تھا، تخت و تاج لٹ چکا تھا، سلطنت ناصر جاہی کا خاتمہ ہوا کہ 1.5 لاکھ کی تعداد میں قتل عام ہوا تھا، اور 1.5 لاکھ کی تعداد میں لٹنے کٹنے مرنے والی قوم دنیا سمجھتی تھی کہ یہ قوم پھر کبھی نہیں اٹھے گی. لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے بتایا کہ 1.5 لاکھ کی تعداد میں لٹنے مرنے اور تباہ و برباد ہونے کے بعد، تخت و تاج کے جانے کے بعد، حکومتوں کے خاتمے کے بعد بھی اگر ہم اٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہمارا اٹھنا کھڑے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے سب کچھ لٹایا، سب کچھ گوایا، ہم نے تخت کو لٹایا، تاج کو لٹایا، عزت کو لٹتا ہوا دیکھا، عصمت کو لٹتا ہوا دیکھا، جاگیروں کو لٹتا ہوا دیکھا، ہمارے منصب کو جاتے ہوئے دیکھا، کھیتیوں کو اجڑتے ہوئے دیکھا، بستیوں کو جلتے ہوئے دیکھا. ہم کو سب کچھ گوایا تھا، ہم نے سب جلایا، سب لٹایا، لوٹنے والوں نے لوٹا، لیکن ہم نے ایک چیز کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کو لٹنے نہیں دیا، اور وہ چیز کیا تھی؟ وہ ہمارا ایمان تھا. ہم نے ایمان کو لٹنے نہیں دیا. ایمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پھسلنے نہیں دیا. سب کچھ لٹایا لیکن ایمان کی حفاظت کی. وہ قوم جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، وہ قوم تخت و تاج کے لٹنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی. یہ پیغام اور ہم حیدرآباد والوں نے دنیا کو دکھایا اور بتایا اور دیا ہے کہ تخت و تاج، دولت، شہرت، محلات، جاگیر، منصب، یہ سب کچھ نہیں ہے. اگر کچھ ہے تو وہ ایمان ہے، اور اس ایمان کو ہم نے بتایا، اور اس ایمان کے ذریعے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا. جب جدوجہد کا آغاز کیا تو لوگ کہتے تھے کہ کیا ضرورت ہے مجلس کی، 1.5 لاکھ مسلمان کٹے، کیا مسلمانوں کو کٹانا چاہتے ہیں عبداللہ اویسی کہ مجلس اتحاد المسلمین کا حیا کر رہے ہیں. لیکن ہم نے ہمارے
باتوں کی پرواہ نہیں کی. مجلس کے جب جلسے ہوتے تھے اس شہر حیدرآباد میں تو مجلس کے جلسوں میں کوئی لائٹ دینے والا بھی نہیں ہوتا تھا. مجلس کے جلسوں میں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا. فخر اللہ تقریر کرتے تو سننے والے سامعین میں بیٹھا ہوا کوئی اور نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین اویسی ہوتا تھا. اور صلاح الدین اویسی تقریر کرتے ہمت تھی کہ کسی کی پرواہ نہیں کی, بس صرف جلسے ہوتے تھے. اور جلسے کس عنوان پہ ہوتے تھے میں بتانا چاہوں گا. جلسے کا عنوان کیا رہتا تھا؟ جلسے کا عنوان رہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تھا, یہ عزم تھا, یہ ہمت تھی, یہ جذبہ تھا. دنیا کہتی تھی کہ دیوانے ہیں, پاگل ہے, لیکن دنیا کی پرواہ نہیں کی. ارے آج جس دارالسلام میں آپ بیٹھے ہیں یہ دارالسلام میں نہیں تھا. 70 کے دہے میں دارالسلام کے مقدمے کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد دارالسلام حاصل ہوا. تو آپ اندازہ کریں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے کس دور میں, کیسے دور میں اپنے جدوجہد کا آغاز کیا. اور جب مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تو مجلس کا منشا و مقصد یہی تھا, اور سب سے پہلا تو وہ یہ تھا کہ کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو منظم و متحد کیا جائے. اور دوسرا
کے کالج ہے، آرکیٹیکچر کالج ہے، مجلس کا خود کا نرسنگ کالج ہے، ماسٹرز کی ڈگریاں ہیں، ایم ای کالج ہے، ایم فارم کالج ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے فارمیسی کے کالج ہیں، مجلس اتحاد المسلمین کے بی فارم فارمیسی کے کالج ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے ایک نہیں دو دو بڑے بڑے دواخانے ہیں، مجلس اتحاد المسلمین کے آج اسکول ہے، مدرسے ہیں، کالج ہیں، تعلیم کے میدان میں شعبے میں مجلس کی خدمات ہے۔ میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کی کسی سیاسی جماعت نے مسلمانوں کی تعلیم پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اتنا نہیں کیا جتنا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے کیا۔ مجلس نے تعلیمی میدان میں ایک انقلاب کو برپا کیا، کیونکہ مجلس اسلام کو دنیا کو بتانا چاہتی ہے کہ اگر تم اپنی ناانصافی کو انصاف بنانا چاہتے ہو، اپنے حق تلفی کو حق میں تبدیل کرنا چاہتے ہو، اور اپنے ہر ظلم پر تم اگر آواز بلند کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو وہ قوم جو تعلیم سے علم سے دور ہے، وہ قوم دنیا میں سب سے پچھڑی ہوئی، سب سے پیچھے رہتی ہے۔ مجلس نے بتایا ہے کہ علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، اور تمہارے گھر میں اگر علم کی روشنی ہوگی تو تمہارے زندگیوں میں نئے اجالے ہوگا۔ یہ کام مجلس نے کیا، تعلیم کا میدان، صحت کا میدان میں اویسی ہاسپٹل 7.5 لاکھ اسکوائر فٹ پر بنا۔ اگر آج کوئی اتنا بڑا دواخانہ بنائے تو شاید ممکن ہی نہیں ہے کہ 7.5 لاکھ اسکوائر فٹ کا دواخانہ، شاندار عمارت، جدید آلات، سستے سے سستا علاج، بہترین سے بہترین سہولت، تو آپ غور کریے، بتائیے کہ کیا یہ کام ممکن ہو سکتا تھا؟ ارے آج یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ سالانہ محرم کے انتقال کے بعد سے لے کر آج تک مجلس اتحاد المسلمین نے جو تعمیراتی سرگرمیاں کی ہیں تعلیم اور صحت کے میدان میں، تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ سالانہ انتقال سے لے کر آج تک 9 برس ہو گئے سالانہ انتقال ہو کر، ہم نے 9 برس میں 14.5 لاکھ اسکوائر فٹ تعمیر کیا ہے تعلیم اور صحت میں۔ کینسر ریسرچ سینٹر آ رہا ہے 1.5 لاکھ اسکوائر فٹ پر، 2.5 لاکھ اسکوائر فٹ پر تعمیر جاری ہے۔ ایک آڈیٹوریم، انڈور اسٹیڈیم دارالسلام میں نہیں بلکہ اویسی ہاسپٹل کے کیمپس میں بنایا گیا ہے، جہاں پر 4.5 ہزار لوگ وہاں پر آڈیٹوریم میں آ سکتے ہیں۔ ایک شاندار کام۔ اس کے بعد ریاست نگر کا اسکول 45,000 اسکوائر فٹ پر، ریاست نگر کے اسکول کے بعد نقی 2 لاکھ کا اسکول 40,000 اسکوائر فٹ پر، 40,000 اسکوائر فٹ پر نقی پوروا کے بعد حافظ بابا نگر کا اسکول 45,000 اسکوائر فٹ پر، اس کے بعد امبر پیٹ میں اسکول وہ بھی 35,000 اسکوائر فٹ پر ہے، اور پھر اب ایک عالیشان کے جی سے لے کر پی جی کا کیمپس بندہ بڑے میں بن رہا ہے۔ اگر فرصت ہے تو جا کر دیکھیے 1,82,000 اسکوائر فٹ کی بڑی عمارت 11 منزلہ عمارت تعمیر ہوئی۔ 10,000 بچے، 10,000 غریب خاندان کے بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور پھر سالانہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی آمدنی
کیا یہ کام نہیں کارنامہ نہیں بتا رہے؟ سالار نے اپنی زندگی میں اردو میڈیم کی اور آرام سے لوگ دنیا یاد رکھو کہ جو قوم کو ختم کرنا ہوتا ہے تو اس قوم سے اس کی زبان کو چھین لو، اس کی زبان کو ختم کر دو، اس کی زبان ختم ہو جائے گی تو وہ قوم خود ختم ہو جائے گی۔ اور سارا دنیا یاد رکھو اردو کو ختم ہونے نہیں دینا۔ اگر اردو ختم ہو جائے گی تو پھر ہماری قوم ختم ہو جائے گی۔ اردو میں سارے قرآن کے بڑے بڑے ترجمے قرآن ہیں، جتنے احادیث ہیں وہ اردو میں ہے، جتنی تاریخ اسلام ہے وہ اردو میں ہے، جتنے اسلامی معلومات ہیں وہ اردو میں ہے، سیرت النبی ہے تو اردو میں ہے، بخاری ہے تو اردو میں ہے۔ لیکن اتنا بڑا کام جو اردو میں ہوا ہے اگر اردو ختم ہو جائے گی تو یہ لوگ ہماری آنے والی نسل کو ہمارے مذہب سے دور کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ سوچ تھی اور اس سوچ پہ جدوجہد ہم نے کی۔ مجھے یاد ہے کہ 1984 کے بعد میں پھر 89 تک اردو بچاؤ تحریک کے نام پہ اردو کو بچانے کا ایک بہت بڑا ایجوکیشن آندھرا پردیش میں حیدرآباد میں ہوا۔ این ٹی راما راؤ نے اردو کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تو پورے ریاست میں اردو کو بچانے کا ایک ایجوکیشن ہوا اور اس کے بعد اردو کو بچانے کا ایک منصوبہ بنایا گیا۔ تو اندازہ لگا کہ کب سے ہماری جدوجہد تھی اور آج وہ جدوجہد کامیاب ہوئی۔ تو اس لیے تو سالار کہتے تھے نا کہ سیاست ہمارے گھر کی لونڈی ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ لوگ نہیں لوگ کہ کس طریقے سے کام کیا کروایا جاتا ہے۔ ارے ہم کو معلوم سیاست کیا ہے؟ سیاست صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کا نام سیاست ہے۔ اور وقت کو ہم نے بنایا، پیدا کیا حالات کو، اور لا کر ایسے حالات میں ماحول میں پھیر دیا کہ ہمارے مطالبے کو تسلیم کرنے کے لیے وقت کے چیف منسٹر کو مجبور بنا۔ کیا یہ کارنامہ نہیں ہے کہ ریاست تلنگانہ میں ریاست کی دوسری سرکاری زبان الحمدللہ اردو ہے؟ کیا یہ سیکنڈ آفیشل نہیں ہے؟ بہار میں ایڈیشنل لینگویج ہے 12 زبانوں کے ساتھ، ویسٹ بنگال میں 16 زبانوں کے ساتھ ایڈیشنل لینگویج ہے، اردو اس میں 16 میں ایک ہے۔ لیکن ہندوستان کی واحد ریاست، ایک ریاست جہاں پہ اردو دوسری سرکاری زبان ہے تو وہ ریاست تلنگانہ ہے۔ کیا یہ کامیابی نہیں؟ آپ بتاؤ جو محنت ترقی کرتے ہیں ان سے پوچھنا چاہو، ایسے فرقہ پرستی کے دور میں جب گائے کے نام پر بنایا جا رہا ہے، لبدیہات کے نام پر بھی آ رہا ہے، ایسے حالات میں، ان حالات میں اردو کو دوسری سیاسی زبان کا موقف حاصل کروانا کیا کوئی معمولی کام ہے؟ ارے سمجھنے والے ہی سمجھیں گے، جاننے والے ہی جان سکیں گے کہ صرف اردو کو دوسری سرکاری زبان بنانا کیا؟ اردو اس ریاست میں تیلگو کے برابر ہو گئی۔ تیلگو کی جو اہمیت، تیلگو کے جو مراد، تیلگو کی جو خصوصیت، اس کے برابر اردو کی خصوصیت ہو چکی۔ آپ اور دیکھیں پھر دوسری سرکاری زبان بن گئی تو لوگ مجھے کہیں آسان نہیں، پہلے آسان
ریاست میں ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اضلاع میں ہوگا تو فائدہ کیا پورے ریاست میں ہوگا؟ تو جتنے سرکاری محکمہ جات کے پروموشن کے امتحانات ہوتے ہیں نا، سرکاری ڈپارٹمنٹ کے انٹرنل پروموشن کے ایگزام ریاست میں دوسری سرکاری زبان ہونے کی وجہ سے ایک ریاستی ملازم اپنی ترقی کا امتحان اردو میں لکھ سکتا ہے، پہلے نہیں لکھ سکتا تھا، اب لکھ سکتا۔ نہ صرف یہ نہیں، اپنے پروموشن کا امتحان اگر کوئی تیلگو میں لکھتا ہے تو اس کو 5 اضافہ مارکس دیے جاتے ہیں۔ آپ لوگ کو معلوم ہے دیتے ہیں نا 5۔ اب اگر کوئی اردو میں لکھے گا تو تیلگو میں 5 ہے تو اردو والے کو بھی 5 مارکس نہیں ہے۔ یہ کہاں؟ اور پھر جتنے سرکاری تصورات ہیں، وہ سرکاری تصورات کے امتحانات اردو میں ہوں گے، چاہے وہ محکمہ پولیس ہو، محکمہ ریونیو ہو، محکمہ صحت ہو، محکمہ بلدیہ ہو، محکمہ PWD یا روڈ ڈیولپمنٹ ہو، محکمہ پنچایت ہو، کوئی بھی محکمہ ہو، ذرا یاد نکلے گی امتحان انگریزی میں ہوگا، تیلگو میں ہوگا تو اس کے ساتھ اردو میں نہیں ہوگا۔ چاہے کارنامہ نہیں، آپ بتاؤ کہ اردو کو بچانے ہیں پوری ریاست تلنگانہ میں صرف سرکاری مدارس میں پڑھنے والے اردو میڈیم کے بچوں کی تعداد قریب 45,000 کے قریب۔ تو یہ 45,000 بچے 10th تک پڑھتے ہیں، 10th کے بعد انٹرمیڈیٹ میں نہیں پڑھ سکتے۔ انٹرمیڈیٹ میں اگر پڑھ لیے تو گریجویشن نہیں کر سکتے، گریجویشن کر لیے تو پوسٹ گریجویشن نہیں کر سکتے، انٹرنس نہیں لکھ سکتے، نہ ایمسٹ لکھ سکتے، نہ نیٹ لکھ سکتا، کیونکہ اردو میڈیم کا اور وہ انٹرنس انگلش میں، تیلگو میں، ہندی ہے۔ لیکن الحمدللہ آج اردو میڈیم میں پڑھنے والے 45,000 گورنمنٹ اسکول آئی ہوگا تو اردو میں ہوگا، فارمیسی کا ایگزام ہوگا تو اردو میں ہوگا، لا سیٹ ہوگا تو اردو میں ہوگا، آرکیٹیکچر کا انٹرنس ہوگا تو اردو میں ہوگا۔ ارے بتاؤ کون سی ریاست ہے جہاں ہو رہا ہے یہ کام؟ جتنے سیلف فائنانس مانو آپ کے پاس کئی سیلف فائنانس کے جونیئر کالجز کے NTC BITC کے ایک کلاس روم ہے اور اس میں شرط یہ تھی کہ لوگ وہاں کے مقامی لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں، ڈپازٹ کریں اور ٹیچر کی تنخواہ دینے کو اجازت دیتے ہیں۔ کئی مہینوں سے سال سے پیسے نہیں ہیں، سیلف فائنانس کورس کر رہے ہیں، بچے ہیں لیکن پڑھانے والا اساتذہ نہیں ہے۔ 40 جونیئر اور ڈگری کالجز کے سیلف فائنانس کے اردو میڈیم کے جتنے بھی کلاسز ہیں یا کالجز ہیں ان کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ضم کرتے ہوئے ان کے سارے اساتذہ کے تصورات جیو جاتی۔ کیا یہ کام نہیں؟ آپ کو بتائیے کہ کیسا کام، کتنا کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جا کر مخالفین مجلس سے نگران کر کے پوچھو کہ تم نے کیا کیا تھا، یہ کام ہماری جناب نے کیا، مجلس سے کیا کیا تھا، تم نے کیا تھا۔ اردو کے تعلق سے ہوا تو آپ سن رہے ہیں کہ آن بار وتھ SC/ST تو لوگ خوش ہو رہے ہیں، SC/ST کے برابر۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ آن بار اور
دستوری حق ہے شیڈول ٹرائب شیڈول کاسٹ کا، وہ دستوری حق کو چھوڑ کر جتنے دوسرے مواد ہیں ان کو، بینیفٹس ہیں ان کو، وہ سارے کے سارے بینیفٹس کس کو ملیں گے؟ مسلمان۔ تو آپ شاید نہیں جانتے، سب سے پہلا بینیفٹ ہم ایک قدم تو کام کرا دیے، ایک کام تو کرا دیے، اعلان تو ہو گیا، ہوا نا، اور ہمارے SC ST ہوا، ایک SC ST کے کسان کو اگر حکومت زمین دے گی تو مسلمان کو بھی دینا، ایک SC ST کو فری بڑھتی دیتے ہیں زراعت کے لیے تو مسلمان کو بھی دینا پڑے گا، SC ST کو اگر 200 گھر دیں گے تو مسلمان کو بھی 200 گھر دینا پڑے گا، SC ST کے بچے کو چھوٹا کاروبار کرنے کے لیے اگر 1 لاکھ دیں گے تو مسلمان کو بھی 1 لاکھ دینا پڑے گا، اگر انڈسٹری لانا چاہتا ہے مسلمان SC ST کو دے تو مسلمان کو بھی دینا پڑے گا۔ اور سب سے بڑا کام جو جھگڑا ہو رہا ہے میرا اور بیوروکریٹ کا، پرسوں میٹنگ ہوئی، میں نے کہا چیف منسٹر نے کہا آن بھارت SC ST دینا چاہیے، یہ دو 16 باتیں میں بتا کے دے دیا، تو بولے نہیں یہ اسٹیٹسٹک ہے، مطلب دستوری حقوق ہے، میں نے کہا نہیں ہے، چیلنج کرتا ہوں، بحث ہو رہی ہے، اگر وہ ہو جائے گا اور میں کراؤں گا، میں یہ کہوں گا کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تعلیم بنے گی، اور وہ کام کیا ہے معلوم آپ کو؟ آپ کا بچہ، مسلمان بچہ یا دوسرے بچے 10th کا امتحان لکھتے ہیں تو 10th میں پاسنگ مارکس کیا ہے؟ کتنے؟ ان کے بہت کم ہیں، بعض جگہ پہ 27 ہے، بعض جگہ پہ 21 ہے، بعض جگہ پہ 20 ہے، وہ 20 پاس لے کر پاس ہوگا تو انشاءاللہ مسلمان بھی 20 پاس لے کر پاس ہوگا۔ تو اس میں بہت سے تقاضات کے لیے عمر کی حد ہے، 30 برس کے بعد تقرر نہیں ہو سکتا ہے نا، اگر پبلک سروس کمیشن میں گروپ 1 کا امتحان لیتے ہیں تو 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ تک لکھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ معلوم نا، SC ST کتنے مرتبہ لکھ سکتا ہے؟ 45 برس کی عمر تک 5 10 مرتبہ لکھ سکتا ہے، اور اب مسلمان بھی 45 برس تک لکھ سکے گا۔ تو انشاءاللہ اگر یہ جو میں کہہ رہا ہوں لڑ رہا ہوں اس کا جیو نکل گیا
बुक्स देते हैं, लिखने के बुक्स, राइटिंग बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, गाइड, मॉडल पेपर, पॉकेट मनी भी मिलती है, स्कूल जाने के लिए पैसा भी मिलता है। अरे दीवानो, बहुत दूर की कभी लाकर मंजिल से देखी, लोग समझ नहीं सके रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन, अरे रिजर्वेशन कब आएगा आएगा, रिजर्वेशन से क्या ये फायदा नहीं है? क्या रिजर्वेशन से फायदा नहीं है? अरे जब मिलेगा आएगा तो बहुत अच्छा है, हम लीडर नहीं होना है, लेकिन उसके साथ वो जब होगा होगा, जब तक तो ये होगा नहीं हो। शादी मुबारक स्कीम किसकी वजह से? मदरसा की वजह से। फिर डायरेक्ट सब्सिडी, बर्खास्त, डायरेक्ट लोन मिलेंगे, ये काम किसका? आप गौर करिए, आप एक बात बताओ, अब साल ऐसा सारा रियासत का जो बजट आएगा, उस बजट में 100 करोड़ रुपया अलहदा दिया जा रहा है। किसके लिए? मैंने मुतालबा किया, मजलिस ने मुतालबा किया, मैं जानता हूं हर जगह वक़्फ़ की चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया है, रियासत आंध्र प्रदेश में किस कोने में कौन सी वक़्फ़ की जायदाद है, वक़्फ़ बोर्ड वालों को नहीं मालूम, जितना मुझे मालूम। हम चीफ मिनिस्टर ने मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब 100 करोड़ रुपया बजट में अलग रखिए, तो बोले कैसे? मैंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जितने भी औकाफी जमीनात हैं जो लिटिगेशन फ्री है, उन औकाफी जमीनात पर हुकूमत की जानिब से स्किल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर और मुस्लिम एजुकेशन सेंटर को तामीर करे। तो बोले साहब 31 डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे, एक बिल्डिंग में अगर 5-5 करोड़ रुपया लगा तो आप अंदाजा लगाओ कितने हो जाएंगे। मैंने कहा चीफ मिनिस्टर साहब 5 करोड़ एक साल में नहीं लगते, एक साल में 1-1 करोड़ लगेगा या 2-2 करोड़ लगेगा, 3-4 साल में मॉडल कर दो, हर साल 100 करोड़ दो, 5 वर्ष में 500 करोड़ और बड़ी बड़ी इमारत खड़ी हो रही है। आप बता मेरे भाई, क्या ये ऐलान किया था कि हाँ ये बात सही है, फिर जियो ने कहा नहीं मालूम आप लोगों को मिला नहीं, मजलिस और मेरे मुताले पर चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि रियासत तेलंगाना के हर अजला में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए मरने के बाद उनके तदफीन के लिए, आखिरी रसूमात के लिए, कब्रिस्तान के लिए, शमशान घाट के लिए या फिर अंग्रेजों के क्रिश्चियन के कब्रिस्तान के लिए जगह दी जाए। आप बताओ मेरे भाई, क्या ये मसला नहीं है? क्या मरने के बाद तदफीन का मसला नहीं है? हर जगह। और आज उसको हैदराबाद में 50 एकड़ जमीन हुई, फकीर होता दरगाह, लोग बोले कि अक्बर साहब दरगाह की जमीन लिए क्या बड़ा काम, कैसा मुंह से लाए देखो। हम बोले कि
نے چیف منسٹر صاحب سے کہا کہ جتنے یہ کرسچین ہوتے ہیں وہ لوگ جیروسلم کو جاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مقام کو جاتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ کرسچنوں کو جیروسلم جانے کے لیے ریاست کی طرف سے امداد دے رہے ہیں، تو اس امداد کے ساتھ تلنگانہ ریاست کے شیعہ برادری کے لوگ جاتے ہیں کربلا، نجف ہو، بغداد ہو، تو ان کو جانے کے لیے ان کے برابر نہیں کو بھی پھر چیف منسٹر نے کہا کہ پجاریوں کو، پنڈتوں کو ماہانہ تنخواہ دیں گے۔ گیسو سیشن میں مجلس کی نمائندگی پر ہم نے ائمہ اور معذروں کے لیے پیسوں کا آغاز کرا دیا، ایک اسکیم پہلے شروع ہو رہا، آج 1 روپیہ مل رہا ہے تو کوئی بات نہیں، شروع ہو رہا، آج 1 روپیے میں شروع ہو گئی، کل 1000 روپے کا کام ہو رہا، شروع ہونا، ائمہ کا شروع ہو گیا، مل رہی 1000 روپے۔ اسمبلی میں ایک سوال آیا، پجاریوں کو 24,000 دے، میں اٹھا، بولا غیر معمولی کام ہے، فیصلہ ہے، مجلس اس کی تائید کرتی ہے، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے پجاری، بہت سے پنڈت، بہت سے برہمن ایسے ہیں جو اس تنخواہ سے محروم ہیں، بہت سے اینڈومنٹ کے ٹیمپلز ہیں وہ بھی محروم ہیں، بہت سے ٹیمپل ہیں جو اینڈومنٹ میں رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ آپ ان پجاریوں کو بھی دیجیے، ان پنڈتوں کو بھی دیجیے، ان برہمنوں کو بھی دیجیے، اور ان سب کو جو دے رہے ہیں اس کے برابر ہمارے موضوع پر ایمان کو بھی دیجیے۔ ہم خلاف نہیں ہیں، برابر ہیں، پنڈتوں کو، برہمنوں کو، پجاریوں کو 25 غریب 50,000 کو ہم تعین کریں گے اس کی۔ ہمارا جھگڑا ہے جو ان کو وہ ہم کو کام کہیں اور ہو رہا ہے، لوگ آج پریشان ہیں کہ کیسا، میں نے ٹی وی میں دیکھا کہ کئی چینل بتائے انہوں نے، وائی اردو اونلی، وائی ناٹ انگلش، وائی ناٹ ہندی، وائی ناٹ یہ، اتنی تکلیف، اتنی طلب چینل والوں اردو، ارے اردو کیا مسلمانوں کی زبان نہیں، اردو اس ریاست کی زبان ہے، اردو حیدرآباد کی زبان ہے، اردو ہندو بھی پڑھتا ہے، اردو سکھ بھی پڑھتا ہے، اردو ایک نائب بھی پڑھتا ہے، اردو اس کے بعد مسلمان بھی پڑھتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ کام کرنے کا انداز ہوگا، اس لیے کہتا ہوں جو شعبے میں ہے وہ اس کا ماہر ہوگا، ہے نا؟ میں سیاست میں ہوں، سیاسی داؤ پہ ذمہ دار ہوں، اگر کوئی صنعت کار ہے، انڈسٹری میں ہے، تو صنعت کو کس طریقے سے چلانا ہو اس کو معلوم، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو معلوم بیمار کی علاج کیسے کرنی ہے، اگر کوئی وکیل ہے تو اس کو معلوم مقدمہ کیسا لڑنا ہے، اگر کوئی صحافی ہے تو اس کو معلوم کہ کس طریقے سے لکھنا ہے اخبار میں چھاپنا، صحیح ہے نا؟ اگر ہر کوئی اپنا کام کرے تو کام میں کامیابی ملتی ہے، لیکن ایک صحافی بولے گا کہ نہیں سیاست کا کام مجلس نہیں میں کروں گا، تو اب کیا اچھا ہوگا؟ اور ایک ڈاکٹر علاج کر رہا ہے اور میں اس کو بولوں گا ڈاکٹر صاحب تم ہٹ جاؤ، یہ بیمار کا علاج ہے، میں اس سیاست دان کروں گا، تو وہ زندہ رہے گا۔ تو یہ چیز کو سمجھنا ہے، مگر تھوڑا علم کیا آ گیا، زندگی میں تھوڑی کامیابی آ گئی،
یہ لوگ اپنے آپ کو ہر مولا سمجھنے لگے، اپنے آپ کو قابل اور باقی دوسروں کو جاہل۔ اے قابل لوگوں، میرا تم سے سوال ہے کہ تم نے کیا کیا؟ قوم کو کیا دیا؟ ملت کو کیا دیا؟ کچھ نہیں دیا، صرف رہنا ڈالنا، انتشار کرنا، مجلس سے اعلان کرنا۔ ارے بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم پہ ترغیب کرنے والوں، پہلے تم بتاؤ کہ تم نے کام کیا کیا ہے۔ میں تو بتا رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا، اور میں نے اسمبلی میں بھی کھڑے رہ کر کہا، ارے باہر پھیل کر مجلس سے ترغیب کرتے ہو، اے کانگریس کے غلاموں، سونیا گاندھی، راہل گاندھی کے تلوں کو چاٹنے والوں، غلاموں، میرا تم سے سوال ہے، ارے مرد ہے، ہمت تھی تو اسمبلی میں چیلنج کرنے والا، آ جاؤ اس اسمبلی میں ہو یا باہر ہو، آ جاؤ مسلمانوں کی ناانصافی پر، مسلمانوں کے کام پر میں چیلنج کرتا ہوں، مجھ سے بحث کرنے کو تیار ہے۔ کیا بولا؟ اسمبلی میں نہیں بولا، کوئی ایک نہیں اٹھا، ہاں لوگ اسی طرح چیلنج قبول ہے، پھر مدرسے میں لوگ آئے تو آواز لگائے، آپ کو بڑھے ہاں بتاؤ میرے بھائی کہ آج مجلس کام کے ذریعے اپنی پہچان بنانا، اور یاد رکھو، اس بات کو یاد رکھو، دنیا اسی کے سامنے جھکتی ہے جس کے پاس طاقت ہو۔ مجلس کے پاس طاقت ہے، اس لیے یہ لوگ چھپ رہے ہیں، اور ہماری طاقت آپ کی وجہ سے ہے، مسلمانوں کے اتحاد کی وجہ سے، مسلمانوں کے اتحاد اور دعاؤں کی وجہ سے۔ اگر آپ کا اتحاد نہیں، آپ کا اعتماد نہیں، آپ کی دعائیں نہیں، تو پھر ہماری بھی کوئی طاقت نہیں، ہماری بھی کوئی قوت نہیں۔ اور اس چیز کو یاد رکھو، اس چیز کو یاد رکھو کہ جماعت کی وابستگی رہی تو سب کچھ ہوا۔ گاؤں آپ کے اذان میں آئیں گے لوگ، مجلس کی طاقت کو دیکھ بولیں گے، کبھی بھی کسی بھی بات پر کوئی جواب نہیں دینا جب تک کہ آپ کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی کی اجازت نہیں۔ جو بھی آ رہا ہے سننا ضرور، بولنا نہیں، سننا ضرور، جواب نہیں دینا، بولنا نہیں۔ جو بولے وہ یہاں سنانا، اور یہاں سے جب بولیں گے کہ ایسا بولو تو تبھی ہو۔ یہ جماعت کا ڈسپلن ہے، یہ جماعت کا ڈسپلن ہے۔ اس چیز کو سمجھو، اس چیز کو یاد رکھو، اے مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ کارکنوں، یاد رکھو، مجلس سے تمہاری وابستگی دنیا کے اعزاز یا دنیا میں مقام حاصل کرنے کے لیے، یا دنیا میں دولت کمانے کے لیے، یا دنیا میں شہرت کمانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ مقام تمہارا، یہ مقام، یہ تمہارے خدمات کا صلہ تم کو دنیا سے کم تمہاری آخرت میں زیادہ ہے۔ اس چیز کو یاد رکھو، اس چیز کو یاد رکھو۔ دیانتداری سے کام کرو گے، ایمانداری سے کام کرو گے، اخلاص سے کام کرو گے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرو گے، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کام کرو گے، تو اللہ تمہارے اگر اس حال میں ایک بھی فرد ایسا ہے جو اس سڑک کے مجلس میں
کہ تیرے پاس وقت ہے تو ابھی اٹھ کر یہاں سے چلا تھا، مجلس میں ایسے لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ یاد رکھو جو کرسی کے پیچھے بھاگتا ہے کرسی اس سے بھاگتی ہے، جو کرسی سے بھاگے گا کرسی بھاگتے ہوئے اس سے بھاگتا ہے، جو دولت کو ٹھوکر مارے گا اور اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد کرے گا تو دولت بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی۔ یاد رکھو یہ دنیا ختم ہونے والی، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ خدا دنیا کی چاہ، دنیا کی چاہ، دنیا کی خواہش، دنیا کی لالچ نے اتنا گھر بنا لیا ہے ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، کہ ہم کو اچھے اور برے، حرام اور حلال کی پرہیز بھی ختم ہو گئی۔ افسوس کہ آج یہ دیکھنے والا یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ حرام ہے، بس دیکھ رہا ہے کہ دنیا کی چاہ ہے، دنیا کی دولت ہے۔ لعنت ہے ایسی دولت پر جو حرام ہو، جو حرام کے ذریعے کمائی ہوئی۔ ایک کروڑ حرام کی دولت سے بہتر ایک پیسہ حلال کا بہتر، ایک پیسہ۔ اس چیز کا یاد خلفائے راشدین کے وقت عمر بن عبدالعزیز ایک بہت بڑے خلیفہ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز، سنو غور سے سنو، اور عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے خلیفہ وقت تھے اور دیانتدار، ایماندار تھے، بہت ایماندار، دیانتدار۔ بیت المال سے کبھی ایک پیسہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوئی۔ کئی باتیں لکھی ہیں ان کے بارے میں، کتاب، بہت دیانتدار، بہت ایماندار۔ اور آپ کے بعد آئے خلیفہ، اس کے بعد آتے گئے۔ ایک وقت ایک شخص جو شاعر تھا، اشعار لکھتا تھا، اپنی حجامت بنانے کے لیے حجام کے پاس حجام بنا رہا، بال کاٹ رہا تھا، داڑھی برابر کر رہا۔ تو جب حجام داڑھی بنا رہا تھا، بال کاٹ رہا تھا، تو وہ شاعر جو حجام بنانے آیا تھا وہ چند اشعار کو گنگنانے لگا، اشعار کو شاعر گنگنانے لگا۔ حجام اٹھ گیا، اپنی قینچی اپنا اسطرہ صبر کیا، رونے لگا۔ تو شاعر نے پوچھا، بتا حجام تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ حجام روتے یہ بولنے لگا کہ یہ اشعار جو تم گنگنا رہے ہو، یہ اشعار جو تم پڑھ رہے ہو، یہ اشعار میرے پیدا ہونے پر دربار میں سنائے گئے تھے، دربار میں میرے پیدا ہونے پر سنائے گئے۔ مطلب عمر بن عبدالعزیز کے بعد کے جو بادشاہ تھے ان کی اولاد میں سے تھا کہ دیکھو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت کے بادشاہ کی اولاد ہوں، میرے پیدا ہونے پر شاعر تم تھے جن کو بلا کر میری پیدا ہونے کی مسرت میں یہ
سنائے. دیکھو غور کرو کتنا ایماندار ہے. اور عمر بن عبد العزیز کی آج ان کی آواز تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے جہاد کے لیے سب سے زیادہ اگر کسی نے پیسہ دیا ہے اپنی دولت دی ہے تو عمر بن عبد العزیز کی اولاد. اور عمر بن عبد العزیز کے انتقال فرمانے کے بعد اس وقت کے اور اس وقت کے اگر دیکھیں تو صرف تین پیسے کچھ تھے ان کے جو ان کی اولاد میں تقسیم ہوئے. بغداد سے لے کر عرب سب سے بڑے اگر تاجروں کے گودام تھے تو وہ عمر بن عبد العزیز کی ان کی اولاد تھے. کہ دیکھو ان 3 پیسوں میں کتنی برکت. غور کرو 3 پیسوں میں کتنی برکت. یاد رکھو حلال کی کمائی جائز کمائی حاصل کرو. ہر دنیا کے پیچھے مت دو. یہ دنیا ختم ہونے والی, دنیا فانی ہونے والی, فنا ہونے والی, ختم ہونے والی. دنیا بے شک حسین ہے, دنیا میں خوبصورت چٹان ہے, برف سے ڈھپے ہوئے پہاڑ ہیں, دنیا میں خوبصورت درخت ہے, دنیا میں خوبصورت پھل ہے, دنیا میں خوبصورت پھول ہے, دنیا میں حسن ہے, دنیا میں مرد کی جوان مردی ہے, دنیا میں ہیرے ہے, دنیا میں موتی ہے, دنیا میں بہت سونا ہے, بہت کچھ ہے, سب کچھ ہے. لیکن یاد رکھو دنیا میں ایک سب سے بڑا ہے اور وہ ہے کیا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے. دنیا ختم ہو جائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ دکان ہے, آپ کی کمائی ہے, آپ کو معلوم ہو جائے کہ دکان بند ہونے والی, تو کیا آپ اپنی کمائی دکان میں لگائیں گے؟ تو پھر یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, اس کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہو, یہ میرا سوال ہے. اس کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہو؟ ارے آپ غور کرو نوجوانوں, یہاں نوجوان بہت ہیں, ان نوجوانوں سے کہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پیدا ہوتا ہے, کیا نماز جنازہ کی ادا ہوتی ہے؟ فجر کی ادا ہے, ظہر کی ادا ہے, صبح کی ادا ہے, تعلق کی بھی ادا ہے. کیا جنازے کی ادا ہے؟ نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے؟ کبھی غور کیا, کبھی سوچا, کیا کبھی غور کیا, کبھی سوچا؟ ارے جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کام میں ادا دلا کر یہ کہہ رہا ہے کہ ادا ہو چکی ہے, اب نماز جنازہ کا اعتقاد کر. جتنا ادا اور جنازہ کے خیر میں ہے, اتنا وقت انسان کی زندگی اور موت ہے. تو کیا آپ اتنی چھوٹی سی زندگی کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اشارہ فرمایا, اس انگلی یہ چھوٹی انگلی, اس کو سمندر میں ڈبا دو, جتنا یہ انگلی بھیگے گی یہ تمہاری زندگی ہے اور سمندر کے معنی تمہاری آخرت. ہم اس انگلی کے بھگونے کی معنی دنیا کی فکر کرتے ہیں, لیکن سمندر کے برابر آخرت کی فکر نہیں کرتے. اللہ قرآن میں اشارہ فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں. اٹھو مسلمانوں, اٹھو, وقت کا تقاضا ہے, اٹھو, اپنے سفر میں
اپنے بندے کے کئی اعمال پسند ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ ایک عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. وہ عمل کون سا ہے؟ جب ایک بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ سے معافی کی فریاد کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر خوف الہی میں روتا ہے، تو اس کی آنکھ سے آنسو جب گرتے ہیں تو ایک آنسو جیسے گر جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گنہگار کے سارے گناہوں سنے سمجھے اور خوف الہی، خوف اللہ ہے. جب ایک بندہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے ایک درخت سے سوکھے پتے جس طریقے سے جھڑتے ہیں اس طریقے سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. خدا را سمجھو سمجھو ہمارا تخت گیا، ہمارا تاج گیا، ہمارے اعزاز گئے، ہماری حکومت گئی، سب کچھ گیا. آج بہت کچھ ہو رہا ہے، غریبوں کی مدد کرنے سے دور ہو گئے، اس لیے یہ دیکھنا پڑ رہا ہے. ہم غریبوں کا سہارا نہیں بن رہے ہیں، اس لیے یہ دیکھنا پڑ رہا ہے. ہم حلال سے زیادہ حرام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس لیے یہ دیکھنا پڑ رہا ہے. ہم آخرت کو چھوڑ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اس لیے یہ دیکھنا پڑ رہا ہے. اس لیے سمجھو آسان ہے کھڑے رہنے کی تنقید کرنا، یہ بی جے پی ایسا کر دی، یہ سنگ پریوار ایسا کر رہا، یہ آر ایس ایس ایسا کر دی، یہ موہن بھاگوت ایسا کر رہا. ارے بہت اچھا ہے، آسان ہے، آپ نعرے بھی لگائیں، چیزیں گے، چلائیں گے، لیکن خدا ان سب چیزوں سے پہلے آپ یہ دیکھو کہ آپ کی غلطی کیا ہے، آپ نے کیا غلطی کیا. اگر آپ اپنی زندگیوں میں اصلاح نہیں کریں تو پھر ایسے ہی تباہی، وہ بربادی کو ہم کو دیکھنا. خدا آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں سینسس کہتا ہے 17 کو کوئی 20 کو، میں اپنی تقریباً 25 کو کہتا ہوں. ٹھیک ہے، 25 ہونے دو، 17 ہونے دو، 20 ہونے دو. آج ہے نا، تو 1000 برس پہلے کتنے تھے ہوں گے؟ 1000 برس پہلے کتنے تھے ہوں گے؟ کیا اتنے ہی تھے؟ اتنے ہی تھے؟ نہیں تھے نا. 1000 برس تو 1000 گنا کم تھے ہوں گے، صحیح ہے نا. جب کم تھے تو سر پہ تاج تھا، جب کم تھے تو بیٹھنے کو تخت تھا، جب کم تھے تو اشاروں سے حکومت ہوتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ کم تھے لیکن سر اللہ کی بارگاہ میں ہوتا تھا، ہاتھ پچھا سے مانتے تھے. اس لیے اللہ نے ان سروں کی حفاظت کی، ان سروں پہ تاج پہنائے بیٹھنے کے لیے تخت دے دیا. سمجھو میری بات کو. شہنشاہ بابر کثرت سے شراب پیتے تھے، کثرت سے پانی مت کی کڑی چلائی ہوئی، شکست ہوئی تو شہنشاہ بابر سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا، اے اللہ تو مجھے کامیابی و کامیابی عطا کر، اور تو کامیابی و کامیابی عطا کرے تو میں اسلام کی سربلندی کے لیے کام کروں گا، اور کامیاب ہو گیا تو اے اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ شراب کو ترک کروں گا. اور سجدے میں گر کر گڑگڑا کر یہ دعا کی اور اپنے گناہوں سے توبہ کی، گناہوں سے توبہ کی. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جب چڑھائی کی تو اثر سے مغرب کے وقت میں فتح ہو گئی، اثر سے مغرب کے درمیان میں فتح ہو
तक सोचो, अगर ये भी नहीं तो मेरे भाई, अगर तुम्हारा ईमान अभी भी कमजोर है तो तुम्हारे ईमान को मजबूत करने के लिए मुझसे बड़ी निशानी, मुझसे बड़ा सबूत और कौन, मुझसे बड़ा तीन गोलियां जर पूरे जिस्म पे 350 टाके थे, ये पेट से हाथ पे सब पे गोलियां थी, आज भी गोली है, लेकिन हैदराबाद के मुसलमानों की दुआएं थी और ईमान और दुआओं की कबूलियत को देखो कि लोग तो समझे कि मर गया समझे, लोग ये भी बोले कि मर गया छुपा रहे हैं, मर गया दबा रहे हैं, कैसा जिंदा रहेगा बोले, ये पेट पूरा फट चुका था, गुर्दे में गोली लग चुकी थी, पित्ता फट गया था, अंतड़ियां कट गई थी, हाथ पूरा चला गया। मेरा बीवी डॉक्टर्स कहते हैं कि जब मैं आया था ओवैसी हॉस्पिटल में तो मेरा ब्लड प्रेशर 0 हो गया, 0 था, खून निकल गया, 40 लीटर खून चढ़ाए, 5 लीटर खून रहता है इंसान में, चढ़ाए निकल जा रहा, चढ़ाए निकल जा रहा, चढ़ाए निकल जा रहा। तो गौर करो कि आज खड़ा हो रहा है आपको डर, क्यों खड़ा हो? दुआओं की वजह से खड़ा हो, गरीब मुसलमानों की दुआएं मेरे साथ, खाना नहीं खा रहे हैं, खड़े हैं केयर हॉस्पिटल के सामने, ओवैसी हॉस्पिटल के सामने, नमाज हो रही है, जुमा नहीं हुआ, लोग क्या नहीं, हम छोड़ के नहीं जा सकते। अरे इंसान मरने के बाद, उस इंसान के मरने के बाद लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि अच्छा आदमी था, अच्छे काम किया, लाखों लोग आते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग होंगे जो अपनी जिंदगी के लिए, अपनी हयात के लिए इतनी लोगों के दुआओं को देख सके, उन खुश नसीबों में से, उन खुश नसीबों में कई लोग काम करते हैं, दुनिया से चले जाते और मर जाते हैं तो देख नहीं सकते कि कितने लोग चाहते हैं, देख नहीं सकते कि कितने आंसू बहते हैं उनकी मौत पर, देख नहीं सकते कि कितनी हाथें उनकी मग़फ़िरत में दुआ कर रहे हैं, लेकिन मैं वो खुशनसीब हूं कि मैंने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों है मेरे लिए धूप में क्यों कर रहे हैं, क्यों तुम्हारे, क्यों? इस वास्ते कि मुझे कभी ना आज ना कभी रहेगी, मुझे दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं है, ना दौलत से मोहब्बत है, ना शोहरत से मोहब्बत है, किसी चीज से नहीं है, मुझे सिर्फ अगर मोहब्बत है और मैं आशिक हूं तो सरकार ने दिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आहा के लिए तड़पेगा, आहा भी गैबी मदद के जरिए उसकी तड़प को दूर करो। अपने दिलों में दुनिया की मोहब्बत बना लाओ, मेरे प्यारो, आखिरत की फिक्र करो, खैर तुम्हारे जेब में कुछ भी है, कोई जुल्म बनाए तो दे दो उसको, और देखो तुम 1 रुपया दोगे तो अल्लाह तुमको 1 लाख देगा। देख लो, आजमा
نظام آباد میں بنانا ہے مجھے، انشاءاللہ بناؤں. لوگ مجھے بولے، مجلس کے لوگ بولے نہیں صاحب آپ سنگ بنیاد رکھو. نہیں، اکبر الدین اویسی سنگ بنیاد رکھ کر نہیں جاتا جب تک میری حیثیت، میری استطاعت نہیں ہوگی کہ میں اس عمارت کے کام کو شروع کرا کر ختم نہ کر سکوں. اس وقت تک آ کر خالی سنگ بنیاد رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دے کر سنہری خواب دکھا کر جانا ہو میری عادت نہیں ہے، میرا مزاج نہیں. اکبر اویسی دھوکے کی سیاست نہیں کرتا. جب شروع کروں گا تو ختم ہوئے جب تک کبھی نہیں رکے گا. نظام آباد میں اور مالیگاؤں میں، بھیونڈی میں اورنگ آباد میں بھی کرنے کا تھا. لوگ بولیں گے کہ نظام آباد کیوں؟ سب سے پہلے نظام آباد کروں گا، اس کے بعد عادل آباد کروں گا انشاءاللہ. اگر مجھے دے گا تو وعدہ ہے کہ نرمل میں بھی کروں. یہ تین مجھے یاد ہے نظام آباد کا جب آتا تھا کوٹ بناتے تو نظام آباد میں کس طریقے سے والہانہ محبت، جنون اور چاہت میں نوجوان اور بزرگ امت بنتے اور پولیس سے سارے کیا ان کے جسموں میں برستی تھی. پرواہ کیے بغیر نکل پڑتے تھے میرے لیے. میں اس احسان کو، اس محبت کو پورا نہیں سکتا. نرمل کے لوگ بھی جس دن لایا تھا مارے کھائے، مقدمے ہوئے، پریشان ہوئے، لوگ میرے ساتھ جیل بھی گئے، میں اس کو بھی نہیں بلا. اکبر الدین اویسی کے لیے اگر کوئی ایک چھوٹا سا کنکر بھی اٹھا دے تو اللہ اس کے رسول کی قسم اکبر الدین اویسی کا احسان کبھی نہیں. یہ تو بہت بڑا کام ہے. عادل آباد سے لے کر سنگاریڈی کوٹ تک راستے میں سارے لوگ کھڑے رہتے ہیں، دیکھتے، ہاتھ اٹھا کر دعا دیتے. پولیس مان کی ہٹاتی لیکن یہ لوگ کھڑے رہتے، چھپ کے رہتے. دور سے گاڑی آتی دکھی تو دوڑ کر آتے، سلام کرتے، نعرے لگاتے چلے جاتے. کیا ان نظاروں کو میں بھولا ہوں؟ نہیں بھولا. اگر آج دنیا کو اگر کی تقریر پسند نہیں آتی ہے تو ان سے کہنا چاہتا ہوں تم جیسا دو گے ویسا میں تم کو نہ کر دوں گا. اس لیے 50 برس سے تم نے لیا، ہم لیتے رہے، اب ہم لیے تو اتنی تکلیف. تم تو سمجھتے تھے کہ ہم گھومے ہیں، ہمارے ہاتھ میں لگانا نہیں، یہ تو مظلوم ہے، ان کو مارو، کچھ بھی کرو، یہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن مجلس نے بتا دیا ہندوستان کے ہر اس شخص کو جس کے سینے میں فرقہ پرستی ہے، اس کو بتا دیا کہ ہم گونگے نہیں ہیں، ہم بہرے نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ میں بھی سلام ہے. اگر حق بولے گے تو تم ہماری قرآن میں آج کی سوائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم کو چھیڑے تو پھر ہم بھی چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں. کیا جو گولیوں سے نہیں ڈرا، جو چاقو تلواروں سے نہیں ڈرا، جو جیل میں رہنے سے نہیں ڈرا، وہ اب کیا ڈرے گا؟ جو موت کے دروازے تک جا کر بے ہوشی کی حالت میں گھنٹوں رہا پھر بھی نہیں ڈرا، وہ اب کیا ڈرے گا؟
یہ عزم، یہ طاقت، یہ جملے، یہ الفاظ رسول اللہ کی محبت میں نکلتے ہیں، آپ کے دعاؤں کی وجہ سے نکلتے ہیں، آپ کے اتحاد کی وجہ سے۔ اگر آپ دنیا کے لیے کیا کرو ویسے اچھا بول، بے بات، ڈرتا نہیں، ہمت والا ہے، ارے میری ہمت میرا صدر ہے، میری ہمت میری جماعت ہے، میری طاقت دارالسلام ہے، میرے الفاظ یہ جنون میرے یہ کارکنوں کی دین ہے۔ ہم سب جماعت سے ہے اور جماعت مسلمانوں کے اتحاد سے۔ اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کو سمجھیں، خدا سمجھو آج یہ ملک کہاں رہا، سمجھو یہ ملک میں پارٹی دار کی اہمیت ہے، اس ملک میں گجر کی اہمیت ہے، اس ملک میں جات کی اہمیت ہے، اس ملک میں یادو کی اہمیت ہے، اس ملک میں رنگی کی اہمیت ہے، اس ملک میں راؤ کی اہمیت ہے، اس ملک میں مراٹھوں کی، ٹھاکروں کی، سب کی اہمیت ہے۔ تو سوال یہ ہے ہماری اہمیت کیوں نہیں؟ ارے میرے بھائی، آج لوگ کہتے ہیں کہ مجلس بی جے پی کی ایجنٹ، ارے ہم ان کے ایجنٹ ہو جائیں گے جن کے جسم پر ہماری ماں بہن کے خون کے دھبے، کیا ہم ان کے ایجنٹ ہو جائیں گے جو ہمارے اللہ کے گھر کو شہید کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کے ایجنٹ ہو جائیں گے جو ہماری شریعت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ان کے ایجنٹ ہو جائیں گے جو ہم کو کاٹتے ہیں، ہم کو پیٹتے ہیں، ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، جنگلوں کو رخ کر لیں گے، ان ہاتھوں پہ سانپوں اور بچھوؤں کو دودھ پلا لیں گے، چھالوں کے پتوں کو کھا کر جیئیں گے، جڑوں کو کھا کر جیئیں گے، لیکن خدا کی قسم ہماری شریعت کو، ہمارے مسلمانوں کی عزت اور عصمت کو لوٹنے والے درندوں ظالموں کے خلیل ہم نہیں۔ جب نہیں جاتے تھے تو بولتے تھے پل کے اس پار کی جماعت، وہی بولتے تھے نا، چھوٹی جماعت، چھوٹی جماعت، نئے پل سے اس پار کی جماعت، نظام آباد، فیصل آباد میں چھوٹی چھوٹی جماعت، ٹانڈور کی چھوٹی، مرور کی چھوٹی بولتے تھے۔ نہیں جا رہے تو نہیں جا رہے، اب جا رہے تو بی جے پی آپ کرے تو بھی بولتے نہیں کرے۔ آپ اور دنیا ہم کو آج سے 25 برس پہلے بھی سونے راستے کا مخاطب کرتی تھی، بیگار کہتی تھی، چور کہتی تھی، میرے مرحوم والد کو بابری مسجد کا سارا لے کے مخاطب کیا، لیکن ہم نے پرواہ نہیں کی، ہم نے پرواہ نہیں کی۔ میرے والد مرحوم صدر نے مکہ مسجد کے منبر پر کھڑے کر کہا کہ اللہ اللہ تجھے تیری قہاریت کا واسطہ، تجھے تیرے جلال کا واسطہ، اگر میں نے اکبر الدین اویسی اس دیانتدار باپ کے بیٹے ہیں جس نے اپنے سر پر قرآن لکھا، اگر ہم سودے باز کی اولاد ہوتے، چور ہوتے، بیمار ہوتے، تو آج مجلس ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن نہیں ہوتی۔ کیسا عزم ہے، کیسا ارادہ ہے۔ سالار کہتے تھے کہ منزل جنونی کو دیوانے بناتی ہے،
زراعت جانتے ہیں، کھیتی باڑی جانتے ہیں. ایک وقت کیا ہوتا ہے، زمین کو نارے بنا کے جوڑے، صحیح ہے نا؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بیج کے بولے، اس کے بعد کا وقت فصل کے تیار ہونے، اور پھر اس کے بعد آخر وقت فصل کو کاٹنے. ٹھیک ہے، جس کو جو سمجھ رہا ہے سمجھ لے. ہم یو پی میں زمین جو رہے ہیں، بہار میں فصل بو رہے ہیں، 65 برس کے بعد آپ فصل کاٹ رہے ہیں یہاں پہ. صحیح ہے نہیں ہے نا؟ جب ہم کو اس منزل پہ پہنچنے کے لیے 65 برس لگے تو وہاں پہ بھی تو وقت لگے گا نا، لگے گا نا. ٹھیک ہے، فخر ملت مجلس کی احیا کرے، فخر ملت محنت کرے، کوشش کرے. ایم پی نہیں بن سکے، سالار ملت ایم پی بنے، سالار کوشش کرتے رہے کہ یو پی بہار نہ ہو، نہیں ہوا، نہیں رہے. آج ہم ہیں تو ہمارے ایم ایل اے مہاراشٹر میں ہے، کارپوریٹر مہاراشٹر میں ہے، ہمارے کارپوریٹر کرناٹک میں ہے. انشاءاللہ تعالی کل کو ہمارے علاقے میں اسمبلی یو پی بہار میں مدھیہ پردیش پاکستان میں لوگ بولے کیوں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، یو پی بہار ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیے نا، ہم ایسے چرونیاں ہیں، ایسے دیوانے ہیں کہ جب تک نہیں آئے نا لوگ بول رہے منزل 32 جی 32 جی، صرف 32 نہیں کی، وہ سارے لوگ جو ہمارے خلاف بولتے تھے، وہ سارے لوگ جو ہمارا مذاق اڑاتے تھے، وہ سارے لوگ جو ہم کو ایجنٹ بولتے تھے، وہ سارے لوگوں کو 32 کی کامیابی کے ذریعے ہم نے ان کی 32 کو توڑ پوری 32 ٹوٹ گئی. اب گھومنے لکھنے لگا، تمہارے بھائی تمہارے سے مطمئن ہے، تمہارے ماں تم سے راضی ہے، تمہارے باپ کی خدمت کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو اچھا مستقبل دے رہے ہیں. زندگی میں پوری ناکامی دیکھے نا تو ان لوگوں کے پاس یہ جو ہم کو مشورے ہیں، ارے بھائی چلو ہم ہزاروں ووٹ لے رہے ہوں گے، لاکھوں نہیں لے رہے، آپ ایک ووٹ لے سکتے ہیں. ہم پہ انگلی اٹھانے والے تمہاری حیثیت میں یہ ووٹ دینے کی اور مشورے دینے ہم کو آپ اور کرو. خیر اللہ نے کیا جواب دیا ان کو، ہم تو خاموش تھے، اللہ 32 کے ذریعے 32 یہ ہے اللہ دیتا. مہاراشٹر میں
ضرورت پڑے گی کہ جب تک کہ ہر مسلمان کے دل میں اپنے لیے جگہ انشاءاللہ کام بہرحال بہت سی باتیں ہیں، بہت کچھ ہے، ابھی بھی بول سکتا ہوں۔ طبیعت صحیح نہیں ہے، ہاں طبیعت صحیح نہیں ہے، مزاج خراب ہے، کھانا نہیں کھا سکتا، پیٹ میں بہت تکلیف ہوتی ہے، سو نہیں سکتا، کروٹ نہیں لے سکتا، لیکن یہ سارا درد اپنی جگہ ہے۔ آپ لوگوں کے بھروسہ، دعائیں و اعتماد اور یہ نعرے بازی، یہ اتنی بڑی طاقت ہے، ہمت ہے کہ میرے سارے یا دیکھی ہوگی یا پڑھی ہوگی، وہ محبت کی داستان خیس اور لیلا کی تھی، خیس اور لیلا کی تھی۔ اتنی بے انتہا محبت تھی، اتنی بے انتہا محبت تھی کہ خیس نے مٹی کی خوشبو کو سونگھ کر پہچان لیا کہ یہ میری لیلا کی محبت میں تھا، لیلا کی محبت میں تھا۔ ایک وقت حضرت علی دیکھتے ہیں، اتنا بولے اور خیس گیا نہیں، نہ کعبہ گیا، نہ دعا کی، نہ طواف کیا ہے۔ حضرت علی دیکھتے ہیں کہ خیس حالت احرام میں ہے اور کعبے کا طواف کر رہا ہے اور بس رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، طواف کر رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ شاید آج دیکھ رہا ہوں کہ یہ خیس اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہوگا، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوگا کہ آج اتنے دنوں تک صرف لیلا لیلا کرتا رہا، لیلا لیلا کرتا رہا، تو شاید یہ آج توبہ کر رہا ہے، وہ رو رہا ہے، طواف کر رہا ہے۔ حضرت علی قریب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں کہ خیس کعبے کا طواف کر رہا ہے، حالت احرام ہے، رو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، میرے دل میں لیلا کی اور محبت اور محبت اور محبت۔ آج یہ خیس، یہ مجنون اپنے مسلمانوں کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میرے دل میں ان مسلمانوں کے لیے اور محبت تمہارے انصاف کی طرف ہے، تمہارے حق کو حاصل کرنے کا جنون۔ اللہ ہمارے جنون کو قائم رکھے، ہماری محبت کو قائم رکھے، اللہ ہمارے خدمات کو قبول کرے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم تیرے حبیب وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو نے کائنات کی تخلیق کی ہے تو اس کے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تجھے واسطہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ آج اس میلاد کے اس موقع پر اے اللہ ہم گنہگار مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور تو ہمارے گناہوں کو معافی
اے اللہ ہم کو معاف فرما، اے اللہ ہم کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم نے غریبوں بیواؤں کی مدد نہیں کی مولا، ہم کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم نے یتیموں کی مدد نہیں کی مولا، تو ہم کو معاف فرما دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی گناہوں کو بخش دے مولا، ہم کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو اپنی آزمائش ختم کر دے مولا، تو اپنی آزمائش ختم کر دے مولا، آخر کتنا آزمائش ہے مولا، آخر کتنا آزمائش ہے، اے اللہ ہمارا دست ٹوٹ گیا، ہم تیری آزمائش سے ناراض نہیں ہوئے، ہماری حکومت سے چلی گئی، ہم ناراض نہیں ہوئے، اے اللہ بازاروں میں ہماری ماں بہنوں کی چھاتیوں کو کاٹا گیا، ہم تیری آزمائش سے ناراض نہیں ہوئے، ہماری جانوں کو کاٹا گیا، ہم تیری آزمائش سے ناراض نہیں ہوئے، گجرات میں ہم ملے، ہم تیری آزمائش سے ناراض نہیں ہوئے، اے اللہ آگرے میں ملے، اے اللہ یوپی میں ملے، بہار میں ملے، ہندوستان میں 50,000 کی تعداد میں ہم چلتے رہے، لٹتے رہے، کٹتے رہے، مرتے رہے، ہم تیری آزمائش سے ناراض نہیں ہوئے، اے مولا اے مولا اے مولا مولا اے اللہ بانی مسجد شریف ہو گئی، ہم نے اس آزمائش کو بھی سجدہ قبول کیا، اے مولا منبر رسول شریف ہو گیا، ہم تیری آزمائش سے ناراض نہیں ہوئے، مولا تو اپنی آزمائش کو ختم کرنا، اے اللہ تو آزمائش کو ختم کرنا، اے اللہ اس آزمائش کو ختم کرنا، اے اللہ ہم مظلوم ہیں مولا، ہم مظلوم ہیں مولا، ہم تیرے پاس تیری بارگاہ میں فریاد لے کر آئے ہیں مولا، تجھے راستہ دے رہے تھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے مولا اپنی آزمائش کو ختم کرنا، اے اللہ آزمائش کو ختم کرنا، اے اللہ اے اللہ ہم سے ایسی کیا خطا ہوئی، اے اللہ ہم سے ایسا کیا گناہ ہوا، ہم سے ایسے کیا ناراضگی ہے مولا کہ تو نے ہمارے خاطروں کو ہمارے سینوں پہ مسلط کر دیا مولا، اے اللہ ان ظالموں کا خاتمہ کر دے مولا، اے اللہ ظالموں کا خاتمہ کر دے، اے مولا ہماری عزتوں کی حفاظت، اے اللہ ہماری آبرو کی حفاظت، اے اللہ ہمارے بستیوں کی حفاظت کرنا، ہمارے گاؤں کی حفاظت کرنا، ہمارے مساجدوں کی حفاظت کرنا، اے اللہ ہماری شریعت کی حفاظت کرنا، اے اللہ ہم تیرے ہر فیصلے کو قبول کرتے ہیں، اے اللہ تو اپنی آزمائش کو ختم کر دے مولا، ختم کر دے مولا، ختم کر دے مولا، ہم گنہگاروں کو معاف کر دے، ہم گنہگاروں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور کر، ہمارے گھروں میں بہت سی پریشانیاں ہیں مولا، ان پریشانیوں کو دور کر، اے اللہ اس مجمع میں بیٹھے ہر ایک شخص کے دل میں کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی فریاد ہے، کوئی امید ہے جو زبان میں تک نہیں آ رہی ہے مولا، لیکن ہمارے دل کو تو جانتا ہے، ہمارے دلوں کی طرف و فریاد کو سن لے مولا، ہمارے دلوں کی طرف و فریاد کو سن لے مولا، اے اللہ ہماری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں مولا، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اے اللہ ان کا نیک نصیبہ کر، ان کو اچھے جوڑے نصیب، اے اللہ ان کی مغفرت کر، اے اللہ جن کے والد و والدہ دنیا میں نہیں ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما،
اے اللہ سیریاں میں خون بہ رہا ہے، اے اللہ اس بہتے ہوئے خون کو روا دے اللہ، اے اللہ بغداد میں خون بہ رہا ہے، اس خون کو بہنے سے رکا دے اللہ، اے اللہ عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور کر، اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اللہ ان مجاہدین کی حفاظت، اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت، اے اللہ روہنگیا کے مسلمان پریشان ہیں، جنگل کی چھوڑے جا رہے ہیں اللہ، وہ پریشان ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کی زندگی گزارنے میں مجبور ہو گئے اللہ، تو ان کی مدد کرنا، اے اللہ ان کی مدد کرنا، اے اللہ ہم پریشان ہیں اللہ ہماری پریشانی کو دور کرنا، اے اللہ کہیں پر لوگ شک میں نہ ہو گئے ہمارے رات میں نہیں ہوا، ہمارا قصور کیا ہے اللہ، ہمارا قصور یہی ہے کہ ہمارا اللہ محمد رسول اللہ کا نام لینے والے ہیں، مولا تو کلمہ پڑھنے والے تیرے حبیب کو مدد کی بات کرتا، اے اللہ مختلف ناموں سے ماننے والے ان ظالموں کا خاتمہ کر دے اللہ، خاتمہ کر دے اللہ، خاتمہ کر دے اللہ، گنہگاروں کی فریاد کو سن لے اللہ، سن لے اللہ، تجھے واسطہ تیرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تجھے واسطہ شہداء کربلا کا، تجھے واسطہ حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت عمر کا، حضرت علی کا، اے اللہ تجھے واسطہ شہداء کربلا کا، تجھے واسطہ اہل بیت کا، اے اللہ تجھے واسطہ غوث العالم دستگیر کا، اے اللہ تجھے واسطہ خواجہ علی نواز کا، اے اللہ اے مولا اے مولا تیز ہوائیں چل رہی ہے مولا، تیز ہوائیں چل رہی ہے، اس شمع کو بجھانے کی کوشش ہے مولا، اس شمع کو بجھنے سے بچا لے، اے اللہ مجلس کو بجھنے سے بچا لے، اے اللہ ہمارا صدر مرنے لگا ہے، تنہا اکیلا ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچتا ہے، مولا تو اس کی حفاظت کرنا، مولا تو ہمارے صدر والے فلسطین والے صاحب کی حفاظت کرنا، اے اللہ تو ان کی حفاظت کرنا، اے اللہ تیرے حبیب کو امتی کے لیے کام کرنے کی وجہ سے بہت دشمن ہو گئے مولا، تو ان کی حفاظت کرنا، اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نکلے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے نکلے ہیں، یہ دو بھائی اے اللہ ہم دونوں بھائیوں کی حفاظت کرنا، اے اللہ مجلس کی حفاظت کرنا، اے اللہ حق کے لیے لڑنے کے لیے ہم کو اور حق کرنا، اے اللہ روز قیامت تک دارالسلام کو اسی طریقے سے آباد رکھنا، اس کو آباد رکھنا، اس کو آباد رکھنا، ملت کے خدمت گزاروں کو اس دارالسلام کی سرزمین سے نکل کر ملت اسلامیہ کی خدمت کرنے کے لیے تو آگے بڑھنا، اے اللہ ہماری حفاظت کرنا، ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، اس میلاد کے موقع پر میلاد النبی کے موقع پر ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی دعائیں مانگی ہیں مولا اس کو قبول کر لے، اے اللہ ہم تو اتنے بدسلیقہ لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں مولا، ہم کو دعائیں مانگنا نہیں آتا مولا، اگر دعائیں کے طریقے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گستاخی ہوئی ہے تو نظر انداز کر دے مولا، نظر انداز کر دے مولا، ہم اپنے یاروں کی دعا کو قبول کرنا، ہم بدنیوں کی دعا کو قبول کرنا، اے اللہ ہمارے دلوں کا حال تجھ سے چھپا نہیں ہے مولا، بہت سی باتیں زبان میں نہیں آ رہی مولا، دنیا کی شرمندگی سے نہیں آ رہی مولا، لیکن دلوں میں کیا ہے تو جانتا ہے، ہمارے دلوں کی فریاد کو سن لے مولا، سن لے مولا، اے اللہ ہم کو نیک بنا، ایک بنا، نماز کا پابند بنا، سنت رسول چلنے کی توفیق و ہدایت فرما، اے اللہ ہم سب کو منظم کر دے، متحد کر دے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرے، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ تم نے مجلس اتحاد المسلمین کو اتر پردیش میں
بڑی غیر معمولی کامیابی حاصل ہے۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا